کوئی مرتد ہو جائے تو پھر اس پر کیا شریعت کا حکم لگتا ہے؟ سب سے پہلے مرتد سے توبہ کرائی جائے گی. اگر 3 دن کے اندر وہ توبہ کر کے اسلام کی طرف لوٹ آئے تو پھر اس کی توبہ کو قبول کیا جائے گا اور اسے چھوڑ دیا جائے گا. اور اگر وہ توبہ کرنے سے انکار کر دے تو پھر مسلمان حاکم پر، ہمارے اس جملے کو یاد رکھنا، مسلمان حاکم پر اس کو قتل کرنا واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من بدل دینہ فقتلوہ. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، جو اپنے دین کو بدل ڈالے، مرتد ہو جائے، اسے قتل کر دو. یہ قتل کرنا اختیار کس کا ہے؟ ہر بندے کا؟ مسجد میں کوئی مولوی صاحب فتویٰ دے دے اور بندہ باہر نکل کے گولیاں اس کے سینے میں اتار دے؟ نہیں، یہ حاکم وقت کی ڈیوٹی ہے. حدود کا نفاذ ہمیشہ حاکم کیا کرتا ہے، یہ عوام الناس سے مطالبہ نہیں ہے. یہ فیصلہ بھی قاضی وقت کرے گا، حاکم وقت کرے گا کہ اس بندے نے ارتداد کو اپنایا ہے یا نہیں، یہ مرتد ہوا یا نہیں. وگرنہ آج تو ہر فرقے والا دوسرے فرقے کے علماء پر کافر، مشرک، مرتد یہ فتوے لگا رہے ہیں. اگر ہر بندے کو یہ اختیار مل جائے، وہ جس کو چاہے کافر کہہ دے، جس کو چاہے مرتد کہہ دے، اور اس کی عوام کو یہ اختیار مل جائے، مولوی صاحب کو ماننے والے مریدوں کو اختیار مل جائے کہ جس کو ان کے مولوی نے گستاخ رسول کہہ دیا، مرتد کہہ دیا، کافر کہہ دیا، اس کے قتل کا فتویٰ دے دیا، عوام میں صرف کوئی بھی اٹھے اور اسے گولی مار دے، تو پھر معاشرہ فتنوں کی ماجگاہ بن جائے گا، امن اور سکون ختم ہو جائے گا. کیونکہ قانون کو عوام نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، قانون آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. یہ فیصلہ بھی حاکم وقت کرے گا، یہ قاضی وقت کرے گا. علماء ربانیین راسخین فی العلم وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کس بندے نے ارتداد کے راہ کو اختیار کیا ہے، کون مرتد ہوا ہے. حکومت وقت کو یہ اختیار حاصل ہے وہ اسے سزا دے. ہر بندے کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت اسلام نے نہیں دی. اس سے فتنہ پھیلتا ہے، اس سے شر پھیلتا ہے، اس سے خیر ختم ہو جاتی ہے معاشروں کے اندر، امن ختم ہو جاتا ہے معاشروں کے اندر.